آئیے آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اچھی ہوگی. بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے. پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے یا اس کو رہنے دیا جائے. اس میں دو پوائنٹس آف ویو ہیں اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے، بیکاز اس کے اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. جیسے میں نے کہا دو موقف ہیں. ایک یہ ہے کہ نہیں تبدیلی کریں اگر چاہتے ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں ابھی نہ چھیڑیں کسی چیز کو، چلنے دیں جو بھی ہے. کاش کہ یہ ٹیم نہ اناؤنس ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اس پہ غور کرتے اور شاید کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپروچ کرتے، مگر شاید وہ موقع ابھی نہیں ہے. پر دیکھیں گے. So with those words I'd like to close. اب آپ اگر کوئی سوال ہے تو one by one if Sami you could organize it so I'd be happy to answer. سیٹھی صاحب، انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹانس ہوگا کیونکہ ایشیا کپ ہم نے کروانا ہے؟ دیکھیے یہ ابھی it's too early for me to say. اس قسم کی اسٹریٹجک ایشوز، یہ ایشوز جو ہیں یہ ڈسکس کیے جائیں گے ہماری کمیٹی کے اندر. ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں آلریڈی کیا فیصلے ہو چکے ہیں، کتنی گہرائی میں وہ فیصلے ہوئے ہیں، کیا سوچ تھی ان کے پیچھے. بہت سے بیان میں نے پڑھے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کریں کہ کیا میسج کنوے کرنا ہے. اور ظاہر ہے انڈیا کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو حکومت کی رائے لینی پڑتی ہے اور گائیڈنس وہیں سے ملتی ہے. سر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس ہوگا آپ کا، لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ اور ریجن سب ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں، تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائیو کرنے میں، الیکشن باڈیز بننے میں؟ یہ 4 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. کیوں شیخ صاحب؟ جی ہاں. پچھلی دفعہ زکا اشرف کا اور آپ کا کورٹ کے اندر بیٹر چلتی رہی تھی، 21 دن بعد چیئرمین تبدیل ہوتے رہے. سو اب رمیز اعجاز صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی ہے. سو اب کوئی ایسی کوئی کنفرنٹیشن تو نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہماری طرف سے تو کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. میں تو خود ریزائن کر کے چلا گیا تھا. کنفرنٹیشن میں بلیو ہی نہیں کرتا. لاسٹ کوشچن کاتب ہو جائے. اچھا سر، آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی ہے اور جس طرح ابھی چند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیگ کا کہا گیا ہے رمیز راجہ کی طرف سے، تو کیا ریڈ فلیگ ہے یا واقعی اب انٹرنیشنل کرکٹ پشاور میں بھی دوبارہ بحال ہو؟ کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے، کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں، آپ تو لاہور میں کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے. تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، جیسے ریسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا. اور میں نے تینوں ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروائے تھے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور ایسی آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں. وہاں اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے، مجھے ایشورنس مل گئی ہے، آلریڈی میری بات چیت ہو چکی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے. اور ایز سون ایز دا اسٹیڈیم از ریڈی ہم جائیں گے، کھیلیں گے پشاور میں. سیٹھ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے، اگر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسے ٹوٹتا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ اب دوبارہ پرانے سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون ہارے گا. مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو اسپورٹس آرڈیننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے پیٹرن کے اوپر. پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی وہ ضرور کریں گے. تو اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں، تبدیلی لائیں. اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی. بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں. 5 سال میں یہاں رہا ہوں جس میں سے 2 سال ایز چیئرمین اور 3 سال ایز چیئرمین آف پی ایس ایل. تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی، بہت سی لمبی لسٹ ہے ہماری، ہم نے کیا کیا اچیو کیا کیا نہیں کیا. مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہیں، آپ نے نہیں جانا، ہماری بات چیت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پیٹرن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویژن
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और हमारा यही ख्याल था कि इमरान खान साहब की विजन जो है वो शायद बेहतरी क्रिएट करेगी, इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता था। मैं चाहता तो मैं बैठ जाता, डट जाता, लड़ाई करता, अदालतों में जाता या सिफारिशें कराता, जो कि इस मुल्क में होता रहा। तो मैंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इज्जत के साथ घर चले जाएं, हम उनको मौका दिया जाए। अब उनको 4 साल का मौका मिला, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद जानते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुई, इसलिए मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। थैंक यू। जैसे अब जो भी चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था बतौर चेयरमैन अपने दौर में क्रिकेट की बहाली के बहुत से इकदाम किए। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि हमें नहीं पता इलेक्शन होंगे कब और कौन जीतेगा। आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि बतौर चेयरमैन अपने दौर में क्रिकेट की बहाली के बहुत से इकदाम किए और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता